اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جہاں تک بیان کیا تھا، اس ویڈیو میں اس سے آگے بیان کرتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 30 برس کی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرے، اور بڑھتی کے 7 برس میں زمین مالا مال ہوئی۔ تب اس نے ان 7 برسوں کی ساری چیزیں کھانے کی جو سرزمین مصر میں تھی جمع کی، اور اس نے ان کھانے کی چیزوں کو بستیوں میں ذخیرہ کیا، اور ان کھیتوں کی جو ہر بستی کے آس پاس تھے کھانے کی چیزیں اسی بستی میں رکھی۔ اور یوسف علیہ السلام نے غلہ بہت کثرت سے جمع کیا۔ بہرحال آسانی کے جو 7 برس تھے وہ گزر گئے، اور مصیبت کے 7 برس آنے شروع ہو گئے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور سب زمین میں گرانی ہوئی۔ پرہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی۔ پھر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائی۔ فرعون نے سب مصریوں کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ جو تمہیں کہے سو وہی کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ذخیرے کے کھتے کھول کے مصریوں کے ہاتھ بیچے، اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھا، اور سارے ملک مصر میں مول لینے آئے، کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے کرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب علیہ السلام بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق ایک کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف علیہ السلام کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے، جس کو وہ اپنے خیال میں کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے، اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور وہ مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور کیوں نہ پہچانتے، رنگ ڈھنگ بول چال، لب و لہجہ، نقش و صورت اور ساری ادائیں یوسف علیہ السلام کی جانی پہچانی تھی۔ البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے والد حقیقی پائی، اور گھر کے حالات کو خوب قرید کر پوچھا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کو حسب مرضی غلہ بھر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے، جس کے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا بھائی یوسف گم ہو گیا ہے، اور اس لیے تمہارا باپ اس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا، تو تم کو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائے۔ پھر جب وہ چلنے لگے اور یوسف علیہ السلام سے رخصت کی اجازت لینے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجادوں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو عجب نہیں کہ وہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگزشت اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنائی، اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلہ کی خرید کا دھیان کرنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اس کو ہمارے ساتھ کر دو، ہم اس کے ہر طرح نگہبان اور محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا ہے، خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، اے باپ، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جو کہ تو لوٹا دی گئی۔
اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں، اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، کیونکہ یہ غلہ جو ہم پہلے لائے تھے وہ تھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو ہرگز تمہارے پاس نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر لو، اور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں، ہم ضرور اس کو تیرے پاس صحیح سلامت لوٹائیں گے۔ جب ان سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں دینا چاہیے۔ عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کو روانہ ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ بنیامین بھی ہمراہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو، سب ایک ہی دروازہ سے مصر میں داخل نہ ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہو۔ فرما روائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب ظاہری کو احتیاطی تدابیر کے لیے استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال جب برادران یوسف علیہ السلام کنعان سے روانہ ہوئے تو راستہ میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کو باپ کی محبت و عشق کا تانا دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اس کو کیوں بلایا ہے۔ بنیامین یہ سب کچھ سنتا اور خاموش رہتا۔ جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنا تمام حال سنایا اور بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اور پھر تسلی دی کہ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان کی بدسلوکیوں کا دور ختم ہو گیا، اب یہ تجھ کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بڑی مدارت کی اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں بٹھا دیں اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کیا جائے۔ چند روز کے قیام کے بعد جب یہ رخصت ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا یہ لے جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے باوجود اس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ حکومت مصر کے قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت ممنوع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے کجاوا میں رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے کرندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہ پایا، سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی یہ چوری کی ہے۔ فوراً دوڑے اور چلائے، قافلہ والوں ٹھہرو، تم چور ہو۔ برادران یوسف علیہ السلام کرندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ہم پر خواہ مخواہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ کرندے کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے، اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آ چکے ہیں، ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں ہے۔ کرندوں نے کہا، اچھا، جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے، یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے، اور ہم اپنے یہاں ایسی زیادتی کرنے والوں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ کرندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کی بوروں کی تلاشی لی، اور جب ان میں پیالہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کے بورے کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا۔ انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں معاملہ کو پیش کیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملہ کی نوعیت کو سنا تو دل میں بے حد مسرور ہوئے اور خدا تعالیٰ کی کارسازی پر شکر ادا کیا کہ جس بات کے لیے میں بے قرار تھا کہ کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے اور وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی، اس کو قادر مطلق نے اس حکمت کے ساتھ پورا کر دیا اور یہ سوچ کر قطعاً خاموش رہے اور یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بنیامین کی بوری میں نشانی کے طور پر رکھ دیا تھا۔ ادھر بنیامین بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر بزرگ یوسف علیہ السلام سے واقف ہو چکا تھا، اس واقعے کو مرضی کے مطابق پا کر خاموش رہا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے حسدانہ رگ پڑ گھٹی اور انہوں نے جھوٹ بولنے کی جرت کی کہ اگر بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ضبط سے کام لیا اور راز فاش نہ کیا اور دل میں کہنے لگے تمہارے لیے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح بنیامین کو حاصل کریں۔ ہم تو پہلے ہی کول ہار چکے، صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض و معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں۔ کہنے لگے عزیز مصر ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کو اس کے لیے پہلے بھائی کا بھی بے حد غم ہے اور اس لیے اس کا عاشق متوالا ہے، اس پر رحم کیجیے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا کے لیے روک لیجیے۔ آپ ہم پر مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ با خدا یہ کیسے ممکن ہے، ہم اگر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔ جب اس جانب سے مایوس ہو گئے تو اب الگ خلوت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق کس قدر سخت اور پختہ عہد و پیمان ہم سے لیا ہے، اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہے، اس لیے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک ٹلنے والا نہیں کہ یا والد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت دیں یا خدا میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے۔ جاؤ تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی اور جو بات ہمارے جاننے میں آئی وہی سچ سچ آپ کے سامنے کہہ دی۔ ہم کو کچھ غیب کا علم تو تھا نہیں، پہلے سے جان لیتے کہ اس سے ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر لیں، نیز اس قافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں کہ ہم اس معاملہ میں بالکل سچے ہیں۔ اس مشورہ کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بے کم و کاس سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یوسف علیہ السلام کے ان سوتیلے بھائیوں کی شقاوت کا اندازہ کیجیے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بوڑھے باپ کو طعن و تشنیع اور ملامت سے نہ چھوڑا اور یہ نہ کہا کہ ہمارے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی، بلکہ ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے ہاں چہیتے اور پیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کیا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ایسے گن ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا نہیں تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چور یہ نہیں ہو سکتا، خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو، اور ان کی جانب سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے آہ فراق یوسف کی غم انگیزی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی رونے کی وجہ سے چلی گئی تھی اور سینہ غم کی سوزے سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے بخدا تم ہمیشہ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی یاد میں گھومتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا میں کچھ تمہارا تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی کافروں کا شیوہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا نام بھی لیا، حالانکہ بظاہر اس مقام پر ان کے سراغ کا کوئی جوڑ نہیں لگتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب حضرت حق نے یعقوب علیہ السلام کے غم
اور دکھ کی زندگی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور یعقوب علیہ السلام کو یہ اشارہ کر دیا کہ بنیامین کے اس قصہ میں یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا راز بھی محفوظ ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ اس لیے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی تھی اور غلہ کا آس پاس نام و نشان نہ تھا، تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا، اور جب دربار شاہی میں پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی بہت تھوڑی لائے ہیں۔ یہ حاضر ہے، اب معاملہ خرید و فروخت اور لین دین کا نہیں ہے، ہم سے قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے تیری خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ براہ کرم ہم کو غلہ کی پوری تول دیجیے اور ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو نیک صلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا اور اس کی اس عاجزانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب کی مجبور کن حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا اور اب ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر ہونے نہ دیں۔ آخر فرمانے لگے، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے۔ بھائیوں نے اس موقع پر غیر متوقع گفتگو سنی تو چونکے اور لب و لہجہ پر غور کر کے ایک دم ان کو کچھ خیال آیا اور کہنے لگے، اس حیرانی اور پریشانی میں تھے کہ ہم عزیز مصر کے دربار میں کھڑے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ بے محل یوسف علیہ السلام کا ذکر کیسا؟ صورت و شکل اور گفتگو کے طرز و انداز کو اب دوسری نیت سے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی شکل نگاہ کے سامنے پھر گئی اور سمجھ گیا کہ بے شک یہ یوسف ہے، مگر حالت موجودہ کے پیش نظر قدرتی طور پر یہ جرأت نہیں کی کہ یہ کہہ اٹھے کہ تو یوسف ہے، بلکہ ایسے موقع کے مناسب لب و لہجے سے کہنے لگے کہ کیا آپ واقعی یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا ماں جایا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب برادران یوسف علیہ السلام کے پاس ندامت، شرم ساری، خفت اور اعتراف، خطا و جرم کے سوا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کی تباہی بربادی کے لیے اپنی تمام بےہودگیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، اور جب ان پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ جس کو کل کنعان کے کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج عزیز مصر بلکہ مصر کے تاج و تخت کا مالک ہے، تو سر جھکا کر کہنے لگے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر برتری اور بلندی بخشی، اور بلا شبہ ہم سراسر قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ستیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو ان کی اخلاقی برتری اور پیغمبرانہ رحمت اس کو برداشت نہ کر سکی، اور عفو درگزر اور حلم و کرم کے ساتھ فوراً یہ ارشاد فرمایا، آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہم سب کو یہ تمام داستان فراموش کر دینی چاہیے۔ میں درگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری اس غلطی کو معاف فرما دے، کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحیم کریم ہے۔ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیراہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دیں، انشاءاللہ شمیم یوسف ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ برادران یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ یوسف علیہ السلام کو چاہ کنار میں ڈال کر یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلودہ پیراہن لے کر آئے تھے اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ ان کے دل و جگر کو زخمی کیا تھا۔ آج بھی انہیں کو پیراہن یوسف علیہ السلام لے جانا چاہیے تاکہ اس زخم کا مرہم بنے اور رنج و غم مسرت و شادمانی سے بدل جائے۔ یہاں یہ باتیں ختم ہو کر برادران یوسف علیہ السلام کا کارواں کنعان کو پیراہن یوسف علیہ السلام لے کر چلا۔ ادھر خدا کے برگزیدہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے شمیم یوسف علیہ السلام سے مہکا دیا، فرمانے لگے، اے خاندان یعقوب علیہ السلام، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، باخدا تم تو
अपने इसी पुराने ज़ब्त में पड़े हो, यानी इस कदर अरसा गुजर जाने के बाद भी जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा, तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की रट लगाई हुई है। किनान का काफिला पहुंच गया और बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक इनका पिराहन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाल दिया और यकूब अलैहिस्सलाम की आंखें फौरन रोशन हो गईं। बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये वक्त बहुत कठिन था। शर्म और नदामत में गर्क सर झुकाए हुए बोले, ऐ बाप, आप खुदा की जनाब में हमारे गुनाहों की मगफरत के लिए दुआ फरमाएं। और अब ये तो जाहिर हो चुका कि बिलाशुबा हम सख्त खताकार और कसूरवार हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन करीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करूँगा, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का मिस्र की तरफ सफ़र करने का वाक़या अगली वीडियो में बयान करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब